بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تازہ خوشخبری، تحریک انصاف کے جیالوں اور ان کی قیادت کے نام۔ آج شام تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک خوشیوں کا پیغام لے کے توشہ خانہ 2، جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی دنوں سے نبرد بات ہے اور ایک بہت بڑی بحث چل رہی تھی، جس میں نیب اور ایف آئی اے کے وکلا جو تھے وہ کسی حالت میں عمران خان کی اس ضمانت کو ہونے دینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، لیکن کیا ہوا؟ آج وہ بھی ہو گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی اور 10 لاکھ کے مچلقوں پر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، جس کو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی ادارے ہضم نہ کر سکے۔ کیوں؟ کہ کھیل ابھی باقی ہے، کہانی رہتی ہے، اور اس کہانی کے پیچھے کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور ادارے جانتے ہیں، لیکن کچھ سوجھ بوجھ ہم بھی رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے اور 10 لاکھ کے مچلقوں کے ذریعے اسے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگلے 2-4 گھنٹے میں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو چاہیے کہ عمران خان کو رہا کر کے انہیں آزاد کر دیں۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہوگا، مشکل ہے، کھیل ابھی باقی ہے، اور وہ کھیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے تمام پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سیاست کو سیاست سمجھ کے لڑا جائے، اور عمران خان صاحب کے لیے تو کئی بار میں نے کہا ہے کہ آپ کی تحریک انصاف جو ہے، اس نے تقریباً 22 سال کا عرصہ گزار چکی ہے۔ آپ نے اسے سیاسی تنظیم اور تحریک بنایا تھا، لیکن اس کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ بڑے صبر شکر والے سیاستدان تھے، لیکن اس وقت جماعت کی جو قیادت ہے وہ وکلا اور چند ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سیاست نام کی چیز کو نہیں جانتے، صرف تشدد کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں تشدد کا عنصر اگر آ جائے تو وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے۔ اب 9 مئی کے واقعات عمران خان اور تحریک انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ میں اپنے تمام پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے افواج پاکستان کے 100 نوجوان سپوت جو ہیں وہ ہر روز شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارا بارڈر غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ آج تک ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے۔ ہم انہیں ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے انہیں ایک نام دیا ہے خوارج۔ اب خوارج کو ہم لوگ تو نہیں جانتے کہ خوارج ہے کون، کون سی نسل ہے، کہاں سے آئی ہے۔ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے یا ہمارے ملک میں ہی کسی کے ایجنٹ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ لیکن وہ ہر روز ہمارے نوجوان سپوت، فوج کے وہ دلیر جوان جنہیں شہید کر کے چلے جاتے ہیں، اور آئی ایس پی آر ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے کہ آج ہماری فلاں چوکی پہ حملہ ہوا جس میں ہم نے 6 خوارج کو قتل کر دیا، مار دیا، لیکن اگلی جو خبر ہوتی ہے کہ اس میں 11 سپوت فوج کے جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔
یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ہم اپنے نوجوانوں کو شہید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، قتل کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ میں اصل مقصد کی طرف آؤں کہ ان تمام معاملات کو تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھنا ہوگا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، اور عمران خان کو جیل سے باہر آنے کے بعد، آزادی کے بعد، ایک صبر و شکر کی سیاست کرنا ہوگی۔ اگر یہی کام جاری رہا جو چل رہا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ خواہ علماء دین ہو، سیاستدان ہو، فوج ہو، یا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہو، تحریک انصاف کے لوگوں کی زبان پہ جو کچھ چڑھ چکا ہے وہ قابل عزت نہیں ہے۔ وہ آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اخلاقیات کے اندر کوئی حصہ نہیں ڈالیں گے۔ آنے والی نسلوں کا بھی اخلاق تباہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب کو اس حکم کے بعد رہا کر دیا جائے تو بہتر ہوگا قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ لیکن عمران خان اور ان کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ یہ گنڈا گردی اور بدماشی جو پھیل چکی ہے اس کو بند کرنا ہے، پاکستان پھر چلے گا، ورنہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ عزت سے سیاست کرنی ہوگی، اخلاقیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ لیکن میں پھر یہی بات کہوں گا، میں تو ان کے کارکنوں اور قیادت کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ اس پہ غور کریں کہ اگلی کہانی کیا ہے، کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے تمام تجزیہ کار اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ جیل سے آنا ابھی تک مشکل لگ رہا ہے ضمانت ہونے کے باوجود، لیکن اگر حکومت اور ادارے پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سیاسی عمل اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ آئیں وہ میدان میں، آپ سیاست کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں اور وہ آپ کا مقابلہ کریں۔ جو 9 مئی کو ہو گیا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسے بھول جاؤ، اس کو وقت کے دھارے کے ساتھ مت چلائیں آپ۔ یہ جو پرانے قصے کہانیاں ہوتی ہیں یہ زندگی کی آزادی کو اور ترقی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کے باوجود میرے علم میں کچھ نہیں کہ ضمانت ہونے کے باوجود، اڈیالہ جیل کے باہر مٹھائیاں تقسیم کرنے کے باوجود پورے ملک میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ ان کی آزادی یا پھر کچھ عرصے کے لیے اڈیالہ جیل کی وہی دیواریں؟ یہ حکمرانوں کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔